حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ کفر و اسلام یہ دو رستے ہیں چلنے کے۔ ساری دنیا میں یہ ہی دو رستے ہیں جن پہ لوگ گامزن ہیں۔ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ پابند ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا اتباع کریں، اور جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں در حقیقت وہ کافر ہیں۔ جو انسان اپنی مرضی سے جیتا ہے اس کا انجام پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی مرضی کے مطابق نہایت خوفناک، رسوا کر دینے والا اور ہمیشہ کی ذلت و بربادی کا ہے۔ اور جو انسان دنیا کی زندگی میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے نازل کردہ قانون کے مطابق جیتا ہے، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اسے اس کی چاہت کے مطابق انجام عطا کریں گے۔ ہمارے پاس دنیا میں سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے۔ اس سے زیادہ گراں قدر، قیمتی اور اہم کائنات کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ آسمان و زمین کے سارے خزانوں کے مالک بن جائیں، لیکن آپ کے پاس ایمان نہ ہو تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں ایک مکھی کے پر کے برابر کوئی اوقات اور حیثیت نہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جن کا اقتدار، طاقت، قوت ضرب المثل ہوتی ہے۔ جب تک وہ برسر اقتدار ہوتے ہیں لوگ انہیں سلیوٹ بھی کرتے ہیں، اس کے گھر کی چوکھٹ پہ بھی سجدہ ریز رہتے ہیں۔ وہ آتا ہے تو گل پاشی ہوتی ہے، اس کے استقبال کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو اخلاص دل کے ساتھ کوئی اسے رخصت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس کی میت پر بھی زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں، بلکہ سارے تقریباً وہ ہوتے ہیں جو صرف فوٹو سیشن کے لیے آتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ فلاں وڈیرے کے جنازے پہ گیا تھا۔ کتنے ہی گمنام جنہیں دنیا نہیں جانتی تھی، ایوان اقتدار میں، میڈیا میں، وہ جو معتبر ادارے ہیں وہاں ان کا نام تک کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جس دن ان کی وفات کا اعلان ہوا تو ایک علاقہ نہیں، ایک دنیا ہے جو ان کی جدائی پہ غمزدہ ہے اور ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام عرش پہ اعلان کرتے ہیں فرشتوں کو مخاطب کر کے، وہ جو ان عرش کے ارد گرد فرشتے ہوتے ہیں اللہ انہیں مخاطب کر کے فرماتے ہیں فلاں بندہ مومن ہے، وہ میری رضا کے مطابق جینے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ فرشتے ساتویں آسمان کے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وہ جو فلاں بن فلاں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے متعلق محبت کا اعلان کیا ہے، رب بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم عرش کو سنبھالنے والے فرشتے بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ وہ ساتویں آسمان والے نیچے کنوے کرتے ہیں، نیچے والے نیچے کنوے کرتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتوں آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں ان میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ فلاں کے ساتھ محبت کرتا ہے، تم اس کے ساتھ محبت کرو۔ اور آپ کو معلوم ہے فرشتے کتنے؟ یہ جو عزت اور ذلت کے معیارات ہم نے بنا رکھے ہیں نا، اسے دنیا میں جانتا کون ہے، اس کی اوقات کیا ہے، یہ ہمیشہ قرآن پڑھنے والا، قرآن سیکھنے والا، یہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور ہم روا روی میں یہ کہہ دیتے ہیں اچھا بچے کو حافظ قرآن بنا لیا، مولوی بنا لیا، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ مولوی کی کیا اوقات ہے؟ حافظ قرآن کی کیا اوقات ہے؟
یہ دنیا میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، انہیں کون جانتا ہے؟ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، جس کے پاس جتنا پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ اتنے دھکے زیادہ کھاتا ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جا کے تجربہ اور تجزیہ کر کے دیکھ لو، جس کے پاس دنیا کے وسائل جس قدر زیادہ ہوتے ہیں وہ اسی قدر زیادہ دھکے کھاتا ہے۔ جس کے پاس ایمان جس قدر زیادہ ہوتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اسے اسی قدر عافیت زیادہ عطا کرتے ہیں۔ کتنے واللہ میں نے دنیا میں یہ منظر کہیں نہیں دیکھا، 400 500 بچہ وہ یوں رات کو سویا ہوا ہے کہ صبح آوازیں دے دے کے تھک جاتے ہیں، اتنی مدہوشی کی نیند سوتے ہیں، فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ فرش رات کو تپ رہا ہوتا ہے جب اس پہ وہ سرہانہ رکھتے ہیں، کھانا انہوں نے مدرسے کا کھایا ہوتا ہے، وہ اچھی غذائیں نہیں ملتی، شاندار فروٹ نہیں ملتے، ایئر کنڈیشن کمرے نہیں ملتے، لیکن اس کے باوجود اتنی اچھی نیند سوتے ہیں۔ اور کتنے ہی ہیں جو کم خواب کے بستروں پہ سونے والے، جو ایئر کنڈیشن کمروں میں راحت پانے والے، جو کتنی مہنگی گاڑیوں میں سفر کرنے والے، اور اتنی گولیاں کھائے بغیر انہیں نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کے بھی سوتے ہیں تو سارا دن پریشان رہتے ہیں کہ طبیعت اچھی نہیں۔ جس کا ایمان جس قدر زیادہ مضبوط ہے وہ اسی قدر زیادہ راحت میں ہے۔ ایک راحت جسم کی ہوتی ہے، ایک راحت اندر کی ہوتی، روح کی ہوتی ہے۔ جس کا ایمان جس قدر زیادہ مضبوط ہے وہ روحانی طور پہ اسی قدر زیادہ مطمئن ہے، جو اندر سے ایمان کے طور پہ جتنا کمزور ہے اسی قدر زیادہ غیر مطمئن۔ اسی لیے قرآن مجید نے جا بجا ہمیں توجہ دلائی ہے، ایمان والو ایمان کی حفاظت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، اب اس کے تقاضے نبھاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اگر یہ ضائع ہو گیا تو تم سے زیادہ کلاش اور فقیر اور کوئی نہیں، اور اگر یہ بچ رہا، یہ محفوظ رہا، تو اس سے بڑی کائنات میں دولت اور کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے آیات کے متعلق جھگڑا کرنے والے، حکم نازل ہو گیا ہے اس سے جان بچانے کے بہانے تلاشنے والے، ادھر ادھر سے چور رستے تلاش کر کے، تعویلیں کر کے اپنا دامن بچانے والے، الا الذین کفروا، یہ کافر ہوتے ہیں۔ مومن کی شان کیا ہے؟ آسمان سے قرآن آ گیا مان لیا، رسول اللہ کا فرمان آ گیا مان لیا، جیسے کہا ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، کوئی مجال نہیں بندہ مومن ہو اور رب کے احکام کی نافرمانی کرے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، معصیت اور گناہ ہونا اور چیز ہے، لیکن انکار کرنا یہ بالکل مختلف چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں انکار کرنے والے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، جو اللہ کے حکموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ادھر ادھر کی تعویلیں کرتے ہیں، کھینچ تان کے، توڑ موڑ کے، ادھر ادھر سے گھوم پھر کے وہ آتے ہیں، کوئی سود کو حلال کرنے کی تدبیریں کرتا ہے، کوئی باطل نظاموں کو شرعی نظام قرار دلوانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ الا الذین کفروا، یہ کفر ہے۔ قرآن نے جو کہہ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کر دیا وہ حق ہے۔ اس کی تعویلیں کرنا اور اس میں جھگڑے کرنا اور اس میں چور رستے اختیار کرنا یہ امور کفر میں سے ہے، کسی کو اس کا حق نہیں دیا گیا۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، انسانی فطرت ہے نا، اس کے پاس بڑی دولت ہے، اس کی بڑی مارکیٹیں ہیں، وہ بڑا دنیا میں شان و شوکت کے ساتھ جیتا ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان کا بڑی مارکیٹیں بنانا، بڑے بنگلوں کا مالک ہونا، دنیا کے اقتدار ان کے پاس آنا، فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، یہ جو شہروں کے شہر بسا کے بیٹھے ہیں، ملکوں کے ملک سنبھال کے بیٹھے ہیں، مالک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بڑے بڑے بزنس ٹائکون بن کے بیٹھے ہیں، ان کا یہ بزنس آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، یہ ساری دنیا میں فلائے کرتے پھرنا، کبھی یہاں کبھی وہاں، ایک ساری عمر بیچارہ حجرہ نشین
وہ مسجد کے حجرے سے باہر نہیں نکلتا، اور دوسرا وہ ہے جو ساری دنیا میں عیاشیاں کرتا پھرتا ہے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، مت سمجھو کہ یہ کامیاب ہو گئے جو دنیا میں پھرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کامیاب وہ ہے جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس ایمان نہیں وہ کامیاب نہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اس تنبیہ کے فوراً بعد اللہ ذو الجلال والاکرام نے تاریخ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی وہ کوئی کمزور تھے؟ ان کے پاس وسائل نہیں تھے؟ انہوں نے جھٹلایا رسول کو، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد بہت سارے گروہ آئے جنہوں نے آسمان سے اتاری جانے والی شریعتوں کا انکار کیا، جھٹلایا، تکذیب کی۔ انہیں اپنے لیے کافی نہیں سمجھا۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، وہ تدبیریں کرتے رہے۔ یہ جو دین کی بات کرتا ہے، رب کی توحید کی دعوت دیتا ہے، اپنی نبوت پیش کرتا ہے، یہ ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا اعلان کرتا ہے، یہ جو خیر کی بات کہتا ہے، ہمیں حرام سے روکتا ہے، اس کی کسی طرح زبان بند کر دی جائے، اسے کسی طرح پکڑ کے قید کر دیا جائے، اس سے جان چھوٹ جائے، ماحول کو خراب یہ کرتا ہے۔ یہی مسئلہ نا؟ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ عقائد کے مسئلے ہیں، انہیں سمجھو اچھی طرح۔ ہمارے ہاں بحث ہوتی ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جواب کیا آتا ہے؟ فرقہ واریت۔ ملک مولویوں نے برباد کیا، فرقہ واریت تو مولوی کرتے ہیں۔ ملک کس نے برباد کیا؟ یہ کھربوں لوٹنے والے مولوی تھے۔ یہ 76 سال سے ایوان اقتدار میں جو براجمان ہیں، جنہوں نے باریاں باندھی ہوئی ہیں، یہ کوئی فرقہ وارانہ باتیں کرنے والے؟ یہ تو جاہل وہ ہیں جنہیں قرآن مجید کی ایک آیت صحیح سے پڑھنی نہیں آتی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام قرآن میں قوموں کی بربادی کا سبب بیان کرتے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ۔ یہ اہل علم پہ فرقہ واریت کے الزام لگانے والے جو حق کی دعوت دیتے ہیں، جو توحید کا پیغام دیتے ہیں، جو رسول اللہ کی رسالت سامنے پیش کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ان کی زبانیں بند ہو جائیں، حلال کو حلال کہنے والا، حرام کو حرام کہنے والا، غلط کو غلط کہنے والا کوئی روئے زمین پہ موجود نہ رہے، اور ہم اپنی من مرضی کرتے رہیں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، باطل کے ذریعے سے حق کو مٹانے کے لیے اہل حق پہ بہتان لگاتے ہیں، رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، قتل کی تدبیریں کرتے ہیں، انہیں جیلوں میں ڈالنے کی سعی کرتے ہیں۔ فرمایا فَأَخَذْتُهُمْ، ایک ٹائم ہوتا ہے، ہم مہلت دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم پکڑتے ہیں۔ یہ کسی کو کیا پکڑیں گے؟ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، جاؤ ماضی دیکھو کھنگھال کے، ہم نے جن کو پکڑا پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ ہماری بڑی بدقسمتی ہے، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ رسولوں پر فرقہ واریت کے تہمت لگ رہی ہے۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، ان کے آپس کے اختلافات پیچھے چلے جاتے، یہ سارے اکٹھے ہو کے ایک ہی تدبیر کرتے تھے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، جو غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہنے والا ہے، اسے پکڑو، اس کی زبان بند کرو۔ فَأَخَذْتُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ کیا پکڑیں گے کسی کو، ہم نے انہیں پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اور جس جس کو ہم نے پکڑا پھر ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا انہم اصحاب النار، یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا طے شدہ، جو کفر کرتے ہیں، جو آسمان سے آنے والی شریعت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے آگ بھڑکائی گئی ہے۔ والعیاذ باللہ۔ ہاں، اس کے بالمقابل ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، ہمیشہ دنیا میں کم رہے ہیں مومن، غلطیاں ہو سکتی ہیں، کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات میں یکسو ہیں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو قانون اتارا ہے، اس کے علاوہ ہماری مسائل کا کوئی حل اس میں یکسو ہے۔
ایمان میں پختہ ہیں، انہیں یقین ہے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس گزرے ہوئے ماہ و سال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ جو دولت میرے پاس آئی، جو نعمتیں میرے پاس آئیں، وہ غفور الرحیم ہے، چاہے تو معاف کر دے، لیکن اگر اس نے حساب و کتاب کے کٹہرے میں کھڑا کر لیا تو وہ حق رکھتا ہے، مجھے ایک ایک سوال کا جواب دینا ہوگا۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ ذو الجلال والاکرام کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دنیا میں ان کی حیثیت نہیں ہوتی، ان کے ایمان کی وجہ سے، خیر کی طرف دعوت کی وجہ سے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت پر کسی قسم کا کمپرومائز نہ کرنے کی وجہ سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی آخری جامع اکمل فیصلہ کن حتمی قانون سمجھنے کی وجہ سے انہیں دنیا میں لائق نہیں کیا جاتا، پسند نہیں کیا جاتا۔ لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں ان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ فرمایا وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ کا عرش اٹھانے والے، اور اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے کون ہیں، کتنے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کی لو سے لے کر یہ کندھے کی ہڈی تک 700 سال کی مسافت ہے، ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کان کی لو سے لے کر کندھے کی ہڈی تک 700 سال کی مسافت ہے فرشتے کی۔ ومن حولہ، اللہ کا عرش اٹھانے والے اور اللہ کے عرش کے ارد گرد وہ معبود ہے، وہ خالق ہے۔ کتنے فرشتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیت المعمور میں پہنچے تھے، اللہ اکبر، فرمایا جب سے بیت المعمور بنایا گیا ہے تب سے روزانہ فرشتے اس میں عبادت کے لیے آتے ہیں۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس گھر کی عبادت کے لیے، اس گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، اور ایک فرشتہ قیامت تک صرف ایک بار آ سکے گا، دوبارہ اسے موقع نہیں ملے گا۔ اتنی بڑی تعداد ہے اللہ کی مخلوق فرشتوں کی۔ یسبحون بحمد ربہم، یہ عرش کو اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد کھڑے ہونے والے یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ بات سمجھو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس کتنی بڑی دولت ہے، آپ کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے، اگر آپ عقیدے میں خالص ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام پر ایمان آپ کا مضبوط ہے اور خالص ہیں آپ اپنی توحید کے دعوے پہ، اللہ کی قسم اس سے بڑی دولت اللہ نے آسمان و زمین میں اور کوئی نہیں رکھی۔ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے، ان سے زیادہ مقدس جماعت اللہ نے فرشتوں میں اور کوئی نہیں بنائی جن کے ذمے یہ ہے کہ اس کا عرش سنبھال کے رکھیں، اسے اٹھا کے رکھیں۔ وہ اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمہ وعلما، اللہ تیرا علم، تیری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، تو جانتا ہے۔ یہ ایمان والے بسا اوقات عمل میں کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، بسا اوقات تھک جاتے ہیں، بسا اوقات اکتا جاتے ہیں، اپنی فطرت سے مغلوب ہو جاتے ہیں، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ وسعت کل شیء رحمتا وعلما، جیسے تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیری رحمت بھی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ آپ نے کبھی تصور کیا اللہ ذو الجلال والاکرام نے تیرے ایمان، تیری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تو مخلص ہو جا، اللہ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو تیرے لیے استغفار پر پابند کر دیا۔ یہ فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر اہل ایمان کے لیے استغفار نہیں کرتے۔ ایمان قبول کرنا، پھر ایمان کی حفاظت کرنا، اس میں پریشان رہنا، اللہ اکبر۔ وہ جو عقل مند اور غیرت مند ہے نا، پھر سمجھ لیں عقل مند اور
غیرت مند ان کا معیار کیا ہوتا ہے؟ یہ بیٹا ہے، بچہ ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ بیٹی ہے، اسے سنبھال کے رکھنا ہے، بیٹیوں سے بے پرواہ نہیں ہوا جاتا۔ پھر سمجھ لیں مٹی کا ڈھیر ہے، وہ مٹی کے ڈھیر کو سنبھالنے کے لیے کبھی کسی نے چار دیواری بنائی ہے؟ سونے کو سنبھالنے کے لیے چار دیواریاں بنائی جاتی ہیں، سونے کو سنبھالنے کے لیے تجوریاں بنائی جاتی ہیں، سونے کی پہراداری کے لیے باقاعدہ گارڈز رکھے جاتے ہیں، سونے پہ پہراداری کے لیے راتوں کو جاگا جاتا ہے، ساری ساری رات بندہ پہرا دیتا ہے، میرے پاس سونا ہے کہیں یہ نہ چھن جائے۔ یہ دنیا کی دولت مٹی کا ڈھیر ہے، اسے سنبھالیں نہ سنبھالیں، اصل دولت ایمان ہے، یہ سونا ہے، اس کی پہراداری ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے تجوریاں بنانا، اسے بار بار چیک کرنا، اسے وہ تھرمامیٹر لگا کے اس کا ٹمپریچر لیتے رہنا، یہ کہاں پہ ہے، کس لیول پہ ہے، غیرت کتنی ہے ایمان کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك۔ اللہ وہ جو تیری طرف آ گئے تھی، دنیا ان کے سامنے بڑی بڑی پارٹیاں انہیں بھی بڑی پیشکشیں کرتی تھی، لیکن انہوں نے تیرے دروازے کو چنا ہے، یہ تیرے بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ تنگیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، تان و تشنیع ہے، ہزار قسم کے مسئلے ہیں، لیکن فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، وہ ہر مسئلے میں تیرے رستے میں تیری رہنمائی تلاش کرتے ہیں، تیرے نبی سے پوچھ پوچھ کے قدم اٹھاتے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، انہیں معاف کر دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اگر تو ایمان میں خالص ہے تو تیرے لیے تو اللہ نے فرشتے مقرر کیے دعا کرنے۔ میں نے عرض کیا نا، اگر تیرا ایمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اگر ایمان خالص ہے تو اللہ ذو الجلال والاکرام لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دیتا ہے۔ آسمان کے فرشتے ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی فلاں سے محبت کرو۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرشتوں کو تیرے لیے استغفار پہ پابند کر دیا، لیکن اس کے لیے فکر مند ہونا، اس کے لیے بہت زیادہ تدبیر کرنا، اس کے لیے بہت زیادہ جستجو اور محنت کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جناب حنظلہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حنظلہ کیا حال احوال ہے؟ کہتے ہیں قد نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ یہ رسول اللہ کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کرنے والا، اللہ کے نبی کی قیادت میں جہاد کے سفروں میں جانے والا، رسول اللہ کی مسجد میں رسول اللہ کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے والا، اپنے ایمان کی فکر کتنی زیادہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ حال احوال پوچھتے ہیں، یہ کہتے ہیں لگتا ہے میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ حنظلہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، وہاں جنت کا شوق ہوتا ہے، جہنم کا خوف ہوتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ ملاقات کا ایک ذوق پیدا ہوتا ہے دل میں۔ جب وہاں سے آتے ہیں بیوی بچوں میں، کھیتوں کھلیان میں، کاروبار دکان میں کھو جاتے ہیں تو دنیا کی محبت کشش کرنے لگ جاتی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کی محبت اور وہ جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف اس معیار کا نہیں رہتا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ قصہ نہیں ہے، یہ اصل میں حقیقت ہے میری اور آپ کی۔ ہم نے کبھی غور کیا میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ میں نے کل شام کی تھی تو ایمان کی حالت کیا تھی، آج رات میں نے گزاری ہے تو ایمان کی حالت کیا ہے، میں نے کل صبح کرنی ہے تو اس میں میرے ایمان کی حالت۔ زندگی میں کبھی اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے کوئی سوچ و بچار کی؟ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یمسح الرجل مؤمنا ویصبح کافرا وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ فتنے، مصیبتیں، اللہ کی ذات پہ بد اعتمادی، اس کی شریعت پہ عدم اعتماد، اس کے قانون کو اپنے لیے کافی و شافی نہ سمجھنا، اور دنیا میں اٹھنے والے نئے نئے فتنے ان کا شکار ہونا، الہاد و تشکیک میں مبتلا ہونا،
صبح مومن تھا، شام کو کافر ہو گیا. بارش ہوئی ہے رات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فرمایا آج رات کچھ لوگ مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے. اللہ کے نبی کیسے؟ فرمایا جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ فلاں سیارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ کافر ہو گیا، اور جس کا عقیدہ یہ تھا کہ اس اللہ کی طرف سے یہ رحمت نازل ہوئی ہے وہ مومن. ایمان اور کفر میں ایک بال کے برابر فرق ہے. تھوڑا سا سوچ ادھر ہوئی تو بندہ گیا ایمان سے. دعووں سے نعروں سے آگے نکل کے اس دولت کی فکر کیجئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ حنظلہ کے ہم نوا بن گئے. حنظلہ یہ کیفیت میرے ساتھ بھی ہے، وہاں ہوتا ہوں تو ایمان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، باہر آتا ہوں تو ایمان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ نفاق ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیا، اللہ کے نبی میری تو حالت یہ ہے، آپ کے پاس ہوتا ہوں تو ایمان کا معیار بہت ہائی پہ ہوتا ہے، بہت اوپر ہوتا ہے، اور نکلتا ہوں دنیا میں جاتا ہوں تو معیار گر جاتا ہے. فرمایا حنظلہ اگر کیفیت ایک جیسی رہے جیسے میری موجودگی میں میری محفل میں ہوتی ہے تو تم بستروں پہ جاؤ تو فرشتے تمہیں مسافے کریں، تم رستوں پہ نکلو تو فرشتے تمہیں سلوٹ کریں. ولیکن ساعتم بساعت، لیکن یہ وقت وقت کی بات ہے، ہوتا رہتا ہے. اصل بات کیا ہے؟ فکر ہے انہیں. اور یہاں اس حدیث سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے، جو رسول اللہ کی خدمت میں رہے گا اس کا ایمان بہتر رہے گا، جو قرآن کی محفل میں رہے گا اس کا ایمان بہتر رہے گا، جو رسول اللہ کے فرمان کی محفل میں رہے گا اس کا ایمان بہتر رہے گا. آپ قرآن سے جتنا دور جائیں گے، فرمان رسول سے جتنا دور جائیں گے، ایمان اسی قدر کمزور ہوگا. جو حالت خطبہ جمعہ سننے کے بعد یہاں نماز پڑھنے کے بعد ہوتی ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اگلے دن جا کے چیک کر لینا، آپ کی وہ حالت نہیں ہوتی. یہاں بہت ساری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، بہت سارے دلوں میں خیال آتا ہے میں یوں کروں گا، میں اب دین کے لیے یوں کروں گا. دنیا میں گیا بھول گیا سب کچھ. لیکن صحابہ کرام کو فکر تھی. جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ان کے ایمان جیسا کائنات میں کسی کا ایمان نہیں ہے. انبیاء کے بعد بہترین ایمان رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ ایک مٹھی جو کی خرچ کریں تم بہت پہاڑ سونے کا خرچ کرو. یہ اپنے ایمان کی مضبوطی کی بدولت زیادہ ثواب پائیں گے ایک مٹھی جو کی خرچ کر کے. پہلے ایمان لانے والے بعد میں ایمان لانے والے، ان کے ایمانوں میں فرق ہے. ہم جو سارا دن دنیا میں پھنسے رہتے ہیں، دنیا کی محبت اتنی غالب آ گئی، ہمیں آخرت کی سارا دن سوچ نہیں آتی. 24 گھنٹے نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، دل کانپتا نہیں ہے، آنکھیں آنسو نہیں بہاتی، جسم پہ کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی، سوچ بدلتی نہیں ہے. نماز میں بھی حساب و کتاب کاروبار کا، دنیا میں تو دنیا ہے، مسجد میں بھی دنیا ہی ہوتی ہے. میرے بھائیوں جب ہماری حالت یہ ہوگی ایمان کی، ہم اس ایمان کے بل بوتے پر چاہتے ہیں نا کہ دنیا پہ غلبہ پائیں. ہم چاہتے ہیں مسلمان غالب ہوں. ہم چاہتے ہیں 76 سال پہلے پاکستان بنایا تھا، اب ہندوستان سارا بھی ہمارے قبضے میں آ جائے. ہم کشمیر کی فتح کی باتیں کرتے ہیں، امریکہ کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ ہم مومن ہیں. اور ایمان کی حالت کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کے لیے تیرا ایمان تجھے نہ اٹھا سکا، تو کس ایمان سے امریکہ کو گرانے کی باتیں کرتا ہے؟ صرف اتنی باتیں پر نمازیں نہیں چھوڑی. یہ فجر کے وقت سونے والے نہیں تھے، عشاء کے وقت دکانوں پہ بیٹھ کے دنیا کی سیاست پہ زبانیں گندی کرنے والے نہیں تھے، یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے والے نہیں تھے، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے سمجھنے والے، فرمان رسول پہ اپنے سر تسلیم خم کرنے والے، رسول اللہ کی رکاب میں، آپ کی قیادت میں جہاد کے سفروں پر داد شجاعت کے لیے جانے والے، جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے محاذوں پہ اپنے خون بہانے والے، جوان لاشوں کو اللہ کی رضا کے لیے ایک آہ کیے بغیر دفن کر کے آ جانے والے، اللہ کی قسم وہ ہیں. صرف کیفیت تھوڑی سی تبدیل ہو گئی، پریشان ہو گئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہو گیا؟
اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. یہ ساری انسانیت کے لیے قانون ہے، اس امت کے لیے جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے ضابطہ ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، وہ آسمان سے جو تمہارے رب نے تمہارے لیے کتاب اتاری ہے نا، یہ پڑھا کرو. اللہ اکبر. لا مبدل لکلماتہ، اس میں تمہیں ملے گا اللہ اپنے قانون نہیں بدلتا. تکذیب قوم نوح کرتی ہے ان کے لیے عذاب آتا ہے، تکذیب قوم لوط کرتی ہے ان کے لیے عذاب آتا ہے. عاد و ثمود بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی رکھنے والے تھے، تکذیب کی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے عذاب نازل کیا، بیڑا غرق کر دیا، نام و نشان مٹا دیا. لا مبدل لکلماتہ، قرآن پڑھو تمہیں سمجھ آئے گی عروج و زوال کے ضابطے کرینے کیا ہوتے ہیں. تم بحثیت قوم اگر سرخرو ہونا چاہتے ہو، پاکستان کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہو، معاشی اعتبار سے استحکام چاہتے ہو، امن و امان چاہتے ہو، نت نئے ہونے والے تماشے ان سے جان چھڑانا چاہتے ہو، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا وزیر اعظم کیا عام آدمی، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، جو آسمان سے رب نے وحی اتاری ہے اسے پڑھو تمہیں پتا چلے گا. لا مبدل لکلماتہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. تم کیا سمجھتے ہو زمین کوئی اور لے آؤ گے، آسمان کسی اور کا بنا لو گے؟ زمین بھی اس کی ہے، آسمان بھی اس کے ہیں، فطرت ساری اس کی ہے، مظاہر سارے اس کے ہیں، قانون سارا اس کا ہے. تمہاری تو اوقات کچھ بھی نہیں ہے اس قانون کائنات میں، دنیا کے نظام میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اگر اس کا قانون چھوڑو گے تو کہاں جاؤ گے؟ کوئی ہے جائے پناہ؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو جو صبح و شام اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں. قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، اللہ کی مخلوق میں محمد الرسول اللہ سے زیادہ عقل مند، دانا، خوبصورت، عزت دار، بلند مرتبت، عظمت والا کوئی نہیں. اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وہ جو اپنے رب کی رضا کے لیے ٹکرے مارتے ہیں، اپنے آپ کو ان میں رکھو. بڑے بڑے سیاستدانوں کے ڈیروں پہ جانا، بڑے بڑے لیڈروں کو جا کے سلیوٹ کرنا، ان کی گاڑیوں کے دائیں بائیں رہنا، ان کے ساتھ سیلفیاں لینا، کوئی اوقات نہیں ہے ساری تمہاری تغوطاز کی. اصل کیا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وہ جو صبح سجدے میں، ظہر میں سجدے میں، شام کو، رات کو، دن میں، دوپہر میں، شام میں، سارا دن رب کی رضا کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو رکھو. عزتیں یہاں سے ملتی ہیں. اللہ اکبر. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ان کے ساتھ مت جاؤ جو دنیا کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے، جو ہمارے ذکر سے غافل ہو گئے، جن کے معاملات افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، جو دین کو چھوڑ کے دنیا کے ہو رہے، ان کے پیچھے مت بھاگو. ان کے پیچھے جاؤ گے رسوائیاں، ذلتیں، گڑے اور ہلاکتیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمہارا مقدر ہوں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اعلان کر دو قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق وہ ہے جو آسمان سے آتا ہے، وہی حق ہے. وحی الہی حق ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون حق نہیں ہے. جو چاہتا ہے ان پہ ایمان لائے، مومن مان جائے، جو چاہتا ہے اسے چھوڑے وہ کافر ہو گیا. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها.
ہم نے ان ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کی ہے جس کی دیواریں بھی آگ سے بنی ہوں گی، والعیاذ باللہ۔ من یستغیث یغاث بماء کالمہل یشفی الوجوہ۔ اللہ ہمیں اس تکلیف سے بچا لے۔ یہ پانی طلب کریں گے، فرمایا ہم انہیں کھولتا ہوا پانی دیں گے، پانی چہروں کے قریب جائے گا، چہروں کا گوشت اس کی بھاپ سے گر کے پانی میں پڑ جائے گا۔ بیس الشراب وساءت مرتفقا، یہ بدترین پانی ہے اور بدترین رہنے کی جگہ ہے جہاں انہیں ڈالا جاتا ہے۔ 76 سال ہو گیا تم نے کبھی قرآن کی طرف نہیں دیکھا، نہ انفرادی زندگی میں نہ اجتماعی زندگی میں۔ عدل کا نظام، معاش کا سلسلہ، تمہارے دنیا کے جتنے کاروبار ہیں، کون ہے جس نے کبھی قرآن کی طرف دیکھا؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تیرا رب کہتا ہے اعلان کرو حق صرف وہ ہے جو آسمان سے آتا ہے، باقی انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطے ہیں، یہ حق نہیں ہے۔ ایمان بچاؤ اپنا۔ کیسے بچتا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اسے سنبھال کے رکھو۔ یہ دنیا کی چکا چوند سے متاثر ہوتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، نہیں، اسے سمجھاؤ تجھے وہاں رہنا ہے جہاں اللہ نے رہنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بڑی محبت ہے نا ہمیں، ماشاءاللہ ہم اتنے بڑے عاشق رسول ہیں کہ عیسائیوں کے متعلق پتا چلا انہوں نے قرآن جلا دیا، ہم نے ان کی بستی ساری جلا دی۔ لا تصاحب الا مومنا، یہی تیرا نبی کہتا ہے تیرا دوست، تیرا ہمراز، تیرا ہمدرد، جس کے پاس تو کھاتا پیتا ہے، جس کے پاس تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے، اسے مومن ہونا چاہیے۔ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو تیری دوستی کا اہل نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھ لو، مجھے اکثر یہ پیغامات آتے ہیں، بھائی بھی شکوہ کرتے ہیں، بہنیں بھی کہتی ہیں سوشل میڈیا نے بچے بہت بگاڑ دیے، انہیں ذرا نصیحت کیجیے، یہ والدین کا احترام کیا کریں۔ اللہ اکبر، اس جوان سے، اس بچے، اس بچی سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا جس کا ماں باپ اس کی وجہ سے تکلیف میں ہے۔ لیکن میں یہاں والدین سے بھی ایک گزارش کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا لا تصاحب الا مؤمنا، مومن کے علاوہ تیرا کوئی ساتھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے شیخ محترم اس کی تفسیر کیا کرتے تھے، اس حدیث کی کتاب وہ پڑھو جس سے ایمان کو فائدہ ہوتا ہو، سکرین پہ وہ چیز دیکھو جس سے ایمان کو فائدہ ہوتا ہو، محفل اس میں بیٹھو جس سے ایمان کو فائدہ ہوتا ہو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بدترین ہے وہ محفل جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا، جس میں اللہ کی حمد نہ کی جائے، اس کا ذکر نہ کیا جائے، رسول اللہ پہ درود نہ پڑھا جائے۔ ہمارے استاد ہمیں سمجھایا کرتے تھے کتاب وہ پڑھو جس میں اللہ کا ذکر ہو، جس میں ایمان کو فائدہ ہوتا ہو۔ یہ سارا دن ٹی وی کی سکرین پہ جو کچھ چلتا ہے، جس بچے کو جس کا تو آج شکوہ کرتا ہے یا کرتی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بدتمیز ہو گیا، اس عمر میں سوشل میڈیا کا اتنا خرچہ برداشت کون کرتا ہے؟ یہ اسے لے کے کس نے دیا؟ تو ننگی تلوار بچے کے ہاتھ میں دے کے پھر یہ توقع رکھے کہ یہ کسی کو زخم نہیں لگائے گا؟ یہ 12-15 سال کی بچیوں کو 50-50 ہزار کے موبائلز اور پھر ہر ہفتے کے 500-600 کے نیٹ پیکجز کون دیتا ہے؟ وہی ماں جو مولوی سے توقع رکھتی ہے کہ مولوی خطبہ دے کہ میری بچی ٹھیک ہو جائے، وہ ماں خود دیتی ہے سب کچھ۔
ला तुसाहिब इल्ला मुमिना, उस बच्चे को मोबाइल दो जो इससे ईमान के बढ़ाने में फायदा लेता है, जो ईमान के अलावा किसी और जरूरत के लिए या इसके इस्तेमाल से अगर ईमान कम होता है, ये बच्चा बदतमीज होता है, कसम है पैदा करने वाले रब की, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ऐसे वालिदैन मुजरिम होंगे क़यामत के दिन जिन्होंने अपने बच्चों के हाथों में ये तलवारें थमा दी। अखलाक बिगड़ गए। हमारी मुसाहबत किन के साथ है? किन मजलिसों में जाके बैठते हो? मैं सारे अपने भाइयों से, बुजुर्गों से दरखास्त करूंगा, अपने 24 घंटों का जरा तज्जिया किया करो। कुरान की मजलिस में कितनी देर बैठे, हदीस की मजलिस में कितनी देर बैठे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सीखने सुनने के लिए कितनी देर बैठे, और दुनिया के रत्बो याबस के लिए और इधर उधर की हफवात के लिए, सियासत की बकवासात के लिए, बडेरों के डेरों पर और खामखा की दोस्तियां पालने के लिए जिसमें सवाए गंदगी के कुछ नहीं होता, 24 घंटों में वहां कितना वक्त सर्फ होता है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा ईमान मजबूत रहे, लेकिन दोस्त सारे ही गंदे, ईमान से खाली। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रजुलु अला दीन खलीले, आदमी अपने ग्रुप के दीन पे होता है। यहां मेरे भाई मेरे पीछे नमाजें पढ़ने वाले, बाज दफा मैं उनकी पोस्टें देखता हूं, अपने लीडरों का नाम लिख के कहते हैं वो सही है या गलत है, हमें उनसे प्यार है। प्यार नहीं है, कहते पहले उसे लाना हमारी जिद थी, अब उसे लाना हमारा जुनून है। किस बुनियाद पे? वो किताब और सुन्नत का खादिम है, वो वही इलाही का पासबान है, उसने तेरे मुल्क को इस्लाम दिया, उसने तुझे अखलाक सिखाया। ला तुसाहिब इल्ला मोमिना, तू किसके जिंदाबाद के नारे लगाता है? जो ईमान से खाली है, तू अपना बेड़ा गर्क कर रहा है, तू उसे लाना तेरा जुनून है, जो नहीं जानता किबला क्या है, किबला बनाने वाले का हक क्या है, रब कौन है, मुझ पे उसके हुकूक क्या है, मैं क्या हूं, मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, जो कख नहीं जानता दीन के बारे में, तू उसके साथ मोहब्बत के दावे करता है। और रजुलु अला दीन खलीले, तू कयामत के दिन उन्हीं के दीन पे उठाया जाएगा जिनके साथ मोहब्बत करता है। कितनी बड़ी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ मआ मन अहबबता, तू कयामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा जिनसे मोहब्बत करता है। अनस बिन मालिक कहते हैं, कायनात के लोगों सुन लो, जब से अल्लाह ने जमीन बनाई और अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, हमने इस्लाम कबूल किया। कबूल इस्लाम के बाद आज सबसे बड़ी खुशी है हमारे लिए कि हम कयामत के दिन उनके साथ होंगे जिनसे मोहब्बत करते हैं। फिर कसम उठा के फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अगरचे मेरे अमाल उनके अमाल जैसे नहीं है। मैं अबू बकर उमर से मोहब्बत करता हूँ, अगरचे मेरे अमाल उनके अमाल जैसे नहीं है। मुझे यकीन है कि अल्लाह कयामत के दिन इन्हीं के साथ उठाएगा। तू क़यामत के दिन किन के साथ उठना चाहता है? अहले इल्म की बात है, कहते हैं ये फिरका वारियत फैलाते हैं, जो तुम्हें हक बताए, जो तुम्हें तौहीद का दरस दे, उनसे नफरतें और सियासी वडेरों की चौखट पे जाके सजदे, अपने हुक्मरानों को या अपने पसंदीदा लीडरों को लाने का जुनून। तुम किन के साथ क़यामत के दिन उठना चाहता है? अन्नास अला दीन खलील, हदीस है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लोग अपने दोस्तों के दीन पे होंगे। जैसी उसकी टीम है, जैसी उसकी महफिल है, जैसे उसके अहबाब हैं, बैठक है, वैसा उसका मजाज, अखलाक, किरदार, दीन होगा। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तुम में से हर एक को देखना चाहिए उसने दोस्तियां कहाँ लगा रखी। मैं इस हदीस के तनाजुर में अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों बुजुर्गों से, बच्चों बच्चियों के वालिदैन से दरखास्त करूंगा, फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, देखो तुमने अपने बच्चों को क्या लेके दिया है। तुम्हारे घर की टीवी स्क्रीन पे, ये मुख्तलिफ चैनल्स पे सारा दिन क्या चलता है, किस कॉलेज में बच्ची पढ़ती है, इसकी दोस्तियां किन के साथ हैं, इनके नेट पैकेजेस वहां सर्च क्या होता है, चेक रखो इन पे, पूछो इनसे नमाजें कितनी पढ़ी हैं, कुरान कितना पढ़ा है, रसूलुल्लाह की हदीस कितनी सीखी है। अगर 24 घंटे का पैकेज लगा के ये सारा गंद देखते रहेंगे, उनका तो ईमान बर्बाद होगा, तुम्हारा भी साथ करेंगे।
مائیں پردے ڈالتی رہتی ہیں، باپ کو پتہ نہیں چلنے دینا، بھائی کے علم میں نہ آئے ہاں یہ دوستیاں پالتی ہے، یہ آوارہ لڑکیوں کے ساتھ جاتی ہے۔ اب بات آگے بڑھ گئی، اب تو لڑکوں کے ساتھ ڈیٹ کرنے لگ گئی، بھائیوں کو نہ پتہ چلے کیا ہے یہ سب چلتا ہے۔ یہ سب چلتا ہے کا نتیجہ ہے کہ پھر ایمان نکل جاتا ہے اور باقی تن مردہ رہ جاتا ہے۔ اس میں ایمان نہ ہو تو تن مردہ۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، ہر ایک کی ذمہ داری ہے وہ دیکھے وہ خود اس کے بچے کس قسم کی محفلوں کا شکار ہے۔ مسجد میں بچہ 10 منٹ لیٹ ہو جائے گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے، بچہ مسجد میں رہ گیا، وہ سارا دن آوارہ پھرتا رہے، تھیٹروں پہ جائے، گندی جگہوں پہ جائے، رسول اللہ کی نافرمانی کی محفلوں میں جائے، کوئی پرواہ نہیں کسی کو، دوستیوں کے نام پہ بے حیائی کی ساری حدیں کراس کر جائیں، کوئی پرواہ نہیں کسی کو، اور پھر شکوے کرتی ہیں کہ مولوی خطبہ دے دے تو بچے ٹھیک ہو جائیں۔ مولویوں کے خطبوں سے بچے ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ ہاں ہماری ذمہ داری ہے ندا دینا، ہم دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں، لیکن میں والدین سے ملتمس ہوں، میں اپنے جوان بہنوں بھائیوں بچوں سے ملتمس ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے اس کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، وہ کن کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اگر عطر فروش کے پاس بیٹھو گے تو عطر ملے گا، نہیں ملے گا تو کم از کم جب تک رہو گے خوشبو تو آئے گی، اور اگر لوہار کے پاس بیٹھو گے تو بھٹی کے شعلے اڑ اڑ کے وہ دھواں بھی دماغ خراب کرے گا اور جسم کے کپڑے بھی جلائے گا۔ قسم ہے اللہ پاک کی، ایک ہی چیز ہے آسمان سے آنے والی وحی جس میں خوشبو ہے، جو انسان کو معطر کرتی ہے، جو روحانی طور پہ بالیدگی دیتی ہے، جو تیرے کردار میں پاکیزگی پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو تجھے سیدھے رستے پہ لائے۔ اپنے آپ کو بچا، گندی محفلوں سے بچا، گندی مجالس سے بچا، اپنے بچوں کو بھی بچا۔ وقت پورا ہو گیا۔ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت الامام سفیان رحمت اللہ علیہ میرے گھر میں رات گزارنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ بس تھوڑی رات گزری تو اٹھے اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور عجیب قسم کی کیفیت تھی، لرز رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں، کیا گناہ کر بیٹھے ہیں جو اتنا روتے ہیں؟ فرماتے ہیں مسئلہ گناہ کا نہیں ہے، وہ تو ضمانتیں بڑی ہیں کہ ایک بار اخلاص نیت کے ساتھ اس کے سامنے جھکوں، تنکا اٹھا کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے سامنے گناہ تو اس تنکے سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، وہ سب بہا دے گا۔ ڈرتا اس بات سے ہوں کہیں مرنے سے پہلے ایمان نہ چھین لیا جائے۔ یہ گناہوں کی کثرت، گندی محفلیں، بری صحبتیں اور سوشل میڈیا کا بے محابہ استعمال، اللہ کی قسم یہ صدیوں پہلے امام سفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ مرنے سے پہلے کہیں ایمان نہ چھین لیا جائے۔ ہمیں فکر کرنی ہے اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کے ایمان کی، اپنی اولادوں کے ایمان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے نا، میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، جنت کی سیر کر رہے ہیں تو اچانک اتنی خوشبو جنت میں، ایک عجب طرح کی خوشبو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضور یہ وہ جو فرعون کی بچی کی خادمہ تھی نا، یہ خوشبو اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے اللہ نے تیار کی۔ اس میں کیا تھا؟ کنگھی کر رہی تھی فرعون کی بیٹی کی، کنگھی گر گئی نیچے، کہتی ہے بسم اللہ۔ اس کی بیٹی، فرعون کی بیٹی، اچھا تو میرے ابا کا نام لیتی؟ اللہ تو میرا ابا نا۔ اس نے کہا نہیں، حالانکہ ایمان چھپائے ہوئے تھی بیچاری، تیرا ابا اللہ نہیں ہے، اللہ وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا، تیرے ابا کو بھی پیدا کیا۔ لمبی داستان ہے، فرعون کے سامنے پیش کر دی گئی، تو میرے علاوہ کسے مانتی ہے؟ اس نے کہا جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔
خون تیل کا کڑاہا ابالا گیا، کہا اسے سزا دو، ایمان کی بات عرض کرتا ہوں۔ یہ آزماتا ہے انسانوں کو نا، کبھی سیاستدان مخالف ہوتے ہیں، کبھی گھر والے دشمنی پہ آتے ہیں، کبھی کاروبار فلاپ ہوتے ہیں، آزماتا ہے انسانوں کو، لیکن صلہ بڑا شاندار ہے۔ کڑاہا بالا گیا، اس میں بچوں کو پھینکو، ایک کو پھینکا، دوسرے کو پھینکا، تیسرے کو پھینکا۔ یہ ماں دیکھ رہی ہے کہ ابلتے ہوئے کڑاہے میں میرے بچے جلائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، لیکن کھڑی ہے اطمینان کے ساتھ۔ لیکن جو دودھ پیتا بتا جب چھاتی سے چھینا گیا نا، اسے ڈالا گیا کڑاہے میں، تو برداشت نہیں کر سکی، چیخی ہوگی، کوئی حرکت کی ہوگی۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے، وہ بچہ کہتا ہے اماں پریشان نہ ہو، دنیا کا عذاب اس عذاب سے بہت بھاری ہے، صبر کر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے صبر کے نتیجے میں بہت شاندار جنت تیار کی ہے، اور کتنی بڑی جنت اس ایماندار عورت کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جنت میں ہیں، اور جنت کے اندر سے ایک الگ سے خوشبو آ رہی ہے۔ کس کے لیے ہے؟ یہ اس ایماندار بی بی کے لیے ہے جس نے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو دہتے ہوئے آگ میں ڈالا، ابلتے ہوئے کڑاہے میں ڈالا۔ اللہ ہمیں ایمان کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2-3 دن پہلے عاشقان رسول نے اور محبان قرآن مجید نے ماشاءاللہ جڑاموالا میں بڑا جہاد کیا ہے۔ ہفتہ مہینوں قرآن مجید پڑھا رہتا ہے، کبھی اس کی گرد بھی نہیں جھاڑی، کبھی اسے کھول کے دیکھا نہیں ہے۔ ان کے گھر جلائے گئے، ان کی بستیوں کو آگ لگائی گئی، ان کی عبادت خانے جلائے گئے، اور پھر آڑ کیا ہے؟ قرآن کی بے حرمتی ہوئی۔ قرآن مجید کی بے حرمتی یہاں ہو یا کہیں اور ہو، یہ قابل مذمت اور قابل نفرت ہے، یہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں۔ لیکن رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی، ہم نے جلوس نکالے، ہم یہی کچھ کر سکتے تھے، کر لیا۔ سویڈن کے اندر مصر کا ایک نوجوان ہے، وہاں پڑھنے آیا یا کوئی ملازمت کرتا ہے، اس نے اعلان کیا کہ جس جگہ پر انہوں نے قرآن مجید جلایا ہے وہاں ہم مسجد بنا کے قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام کریں گے۔ چند ہفتوں میں اتنی ڈونیشنز جمع کی کہ وہ جگہ خرید کے وہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی۔ ایک یہ طریقہ ہے، اور ایک وہ طریقہ جو ہم نے کیا قطعی طور پہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، مجاز اتھارٹی جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے پہلے تحقیق کریں اور اس کے بعد قرار واقعی سزا دیں۔ کسی گستاخ کو زمین کے کسی کونے پہ رہنے کا کوئی حق نہیں، وہ زندگی کے قابل نہیں ہے۔ جو کتاب و سنت کی توہین کرتا ہے یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی توہین کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، رحمت کے نبی کو ماننے والوں، جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ کی قسم یہ بھی کسی طور پہ قابل قبول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور اللہ کے نبی کی گستاخی کی کہ میں تو اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں نا، میری زبان طاقت نہیں رکھتی کہ میں وہ کچھ کہوں۔ کہا جی آپ انصاف نہیں کرتے، انصاف کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا والے میرے انصاف میں مطمئن ہیں، آسمان کا رب میرے انصاف میں مطمئن ہے، تو کہتا میں انصاف نہیں کرتا۔ تلواریں کھینچ لیں، اللہ کے نبی مار دوں؟ فرمایا نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم کہتے ہیں جی ہم تو کریں گے، لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں۔ اور بھائی اگر آپ نے لوگوں سے اسلام منوانا ہے تو اپنا تاثر تو اچھا رکھیں۔ صحیح بخاری میں اللہ کی قسم رسول اللہ نے فرمایا لوگ کیا کہیں گے چھوڑ دو اسے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اس کی اولاد میں سے وہ بدقسمت نکلیں گے جن کا اسلام ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور یہ وہ خبیث تھا جس نے یہاں رسول اللہ کی گستاخی کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے منصوبے میں باقاعدہ شریک تھا۔ اس کے گھر میں منصوبہ بندی ہوئی بصرہ میں، یہ وہی بندہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قتل نہیں کرنا، لوگ کیا کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو مارتا ہے۔ ہم دنیا کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں بھائیوں؟ یہ آپ کی نالیاں صاف کر کے گزارا کرنے والے، آپ کی گلیوں سے آپ کے پھینکے ہوئے کاغذ اٹھا کے بیچ کے گزارا کرنے والے، جب جی چاہتا ہے ہم چڑھ دوڑتے ہیں ان پہ۔ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے قرآن مجید سے محبت کرتے ہو تو اسے پڑھو، قرآن مجید سے محبت کرتے ہو تو اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ
اور اللہ کی قسم ہمیں تو شرم ہونی چاہیے، اگر واقعتاً کسی عیسائی نے یہ گستاخی کی ہے تو ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کا یہ ملک ہے اور ہم اتنے کمزور اور اتنے بے عمل ہو گئے کہ ہماری زندگی میں قرآن مجید جلایا جاتا ہے، ہم سوائے احتجاج کے اور جلانے مارنے کے اور کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ عمل کریں اس پہ، اپنے آپ کو قرآن کے کردار میں ڈھالیں، قرآن کے رویے اپنائیں، اللہ کی قسم دنیا میں کوئی جرت نہیں کرے گا قرآن کی توہین کرنے کی۔